السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا چوتھا ماڈیول ہے اور یہ بنیادی طور پر سوشل بیہیویئر سے متعلق ہے۔ اس میں پہلا لیکچر ہے سورہ حجرات کی چند آیات پر مبنی، اور اس کا عنوان ہے پرنسپلز آف کلیکٹیو ہارمنی، یعنی وہ کیا اصول ہیں کہ جن کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو ہم اپنے ماحول میں، اپنی سوسائٹی میں اتحاد، ایک دوسرے سے بھائی چارہ، ہمدردی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ سورہ حجرات سورہ نمبر 49، سورہ 49 ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ الفتح کے بعد آئی ہے۔ سورہ الفتح سورہ نمبر 48 ہے، اس کی آخری آیت ہے آیت نمبر 29، جس کا آغاز ہوتا ہے محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان الفاظ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ محمد اللہ کے رسول اور وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفار کے بارے میں بہت سخت اور ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہیں۔ رحماء بینہم، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگلی سورہ الحجرات اس موضوع ہی کو آگے بڑھاتی ہے، گویا کہ آیت کے اس ٹکڑے کی تفسیر ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ مسلمان آپس میں رحماء بینہم بن گئے، بھائی بھائی بن گئے، ہمدرد بن گئے، اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور رحم کے جذبے کو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ چنانچہ ہم جب سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں تو پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنے کی کوشش کیا کرو، یعنی ان کی بات کو سنو، نہ کہ اپنی بات کو ان سے منوانے کی کوشش کرو۔ انہوں نے جو حدود تمہیں بتائی ہیں انہی حدود کے اندر اپنے آپ کو رکھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی یہ کام تم اسی صورت میں کر سکتے ہو جب کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کا تقوی پیدا ہی اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ انسان اس چیز کو پیش نظر رکھے کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ جب وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس کی دی ہوئی حدود کے اندر ہی محدود کر کے رکھنا ہے۔ یہ اصل میں مسلمانوں کے اتحاد کا ایک دے دیا گیا گول، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ تمام مسلمانوں کا ایک ہی کامن گول ہے اور ایک ہی وہ کھونٹا ہے جس سے وہ بندھے ہوئے ہیں، اور وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، ان کے ساتھ گہرا تعلق، ان کی بے پناہ عزت احترام۔ یہ ہے کہ جو پورے سوسائٹی کو ایک دوسرے سے باندھے ہوئے ہے۔ جتنا مسلمان ذاتی طور پر پرہیزگار ہوں گے اتنے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد ہوں گے، اتنا ہی معاشرہ جڑا ہوا ہوگا۔ اگلی آیہ مبارکہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ تم ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کیا کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بولتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ مبادا کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا شعور احساس بھی نہ ہو۔ یعنی
تمہارے درمیان اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ تمہارے احترام کا پورا پورا حق رکھتے ہیں۔ تمہیں اگر ان کے مقام کا صحیح شعور احساس ہو تو تم کبھی ان کے سامنے اس طرح سے اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے کہ تم آپس میں بے تکلفی میں کرتے ہو۔ تم نے اگر اس احترام کا لحاظ نہ رکھا اور اسی طرح سے تم بدتمیزی کرتے رہے، اونچی آواز میں بولتے رہے، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا امکان ہے کہ تمہارے نیکی کے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو اس کا اندازہ بھی نہ ہو کہ تمہارے نیکی کے اعمال گئے، اس لیے کہ تم نے اللہ کے رسول کے مقام کو، اللہ کے نمائندے کے سٹیٹس کو نہیں پہچانا اور تم نے وہ احترام ان کو نہیں دیا کہ جو ان کا حق ہے۔ یقیناً یہی وہ اسپیشل سٹیٹس ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمانوں کے اندر ہے، کہ جو مسلمانوں کو متحد کرتا ہے، ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتہم، یقیناً وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سامنے، ان کی موجودگی میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ تقوی ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ان دلوں کا انتخاب کر لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہوگی اور بڑا اجر ہوگا۔ تقوی یعنی انسان کے اندر کا یہ احساس کہ اسے اللہ کو جواب دینا ہے اور اس وجہ سے اللہ کی بتائی ہوئی حدود کا لحاظ رکھنا ہے۔ یہ احساس انسان کے اندر خود سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے انسان کو صحیح رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان صحیح رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے انسان کو تقویٰ ملتا ہے۔ تقویٰ خود بخود پیدا نہیں ہوتا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تقویٰ کے جو اصل میں انسان کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہی میں سب سے زیادہ مؤثر وزنی چیز بن جائے گا، وہ انسان کو ملے گا اگر وہ اللہ کے رسول کا احترام کرے گا جیسا کہ احترام کرنے کا حق ہے۔ جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیما رکھیں گے، پست رکھیں گے اللہ کے رسول کے سامنے، اس احساس کے نتیجے میں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہمیں ان کے اس رتبے، اس مقام کا احترام کرنا ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو تقویٰ دوں گا، میں ان کے اندر تقوی کی آبیاری کروں گا۔ تقوی کو جیسے پودے اگتے ہیں ایسے میں اس کو اگاؤں گا۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ کا جو اصل موضوع ہے، مسلمانوں میں اتحاد، مسلمانوں کی سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ یگانگت، انڈرسٹینڈنگ، اس کو مزید پروموٹ کرتے ہوئے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی غیر محتاط انسان آئے کسی اہم خبر کے ساتھ، فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کر لو، تم پوری طرح سے انویسٹیگیٹ کر کے اپنا اطمینان کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر نادانی میں ان کے خلاف اقدام کرو، ان کے بارے میں کوئی سخت فیصلہ کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اس کے بعد تم اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں افواہوں سے مسلمانوں کو روکا ہے کہ وہ ان کو نہ پھیلائیں۔ افواہیں بہت ایسا ہوتا ہے کہ اچھے بھلے لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ نے ایک بات سنی اور
بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر وہ چیز کے جو سنتا ہے اس کو آگے پہنچا دیتا ہے۔ یعنی آگے پہنچانے سے پہلے آپ کو یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ جو بات آپ آگے پہنچا رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آج کل کے سوشل میڈیا کے زمانے میں تو اس اصول کو پیش نظر رکھنا اور بھی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے بہت سی خبریں پھیل جاتی ہیں، بہت سی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ آپ کو کسی نے کوئی خبر پہنچائی، آپ نے یہ نہ دیکھا کہ یہ کوئی صحیح خبر ہے یا غلط، آپ کو خبر اپنی مرضی کے مطابق لگی اور آپ نے نہ جانے کتنے اوروں کو بھیج دیا، اور یوں ایک خبر کہ جو ان ریلائبل تھی وہ آپ کے ذریعے سے پھیل گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ جھوٹوں میں شمار ہو گئے۔ آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا، لیکن آپ نے وہ عمل کیا جس عمل کے نتیجے میں اب آپ کے اوپر ایک ایسا الزام لگ جائے گا کہ جو آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ سو اس بات سے روکا گیا کہ کسی کے بارے میں کوئی خبر، کوئی اہم خبر دوسرے کے کردار کے بارے میں آپ نہ پھیلائیں جب تک کہ آپ تحقیق نہ کر لیں، اور سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا یہ پرلے درجے کی حماقت ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم معاملہ اسی طرح سے آپس میں اتحاد یگانگت کے سلسلے میں وہ ہے کہ جس کو آیت نمبر 9 میں بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر اہل ایمان میں، مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا لو۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑیں اور باقی مسلمان خاموش تماشائی بن کے رہ جائیں، نہیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ ان کے درمیان صلح کرائیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے خلاف زیادتی کرے، بغاوت کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم لڑو اس سے کہ جو زیادتی کر رہا ہے، جس نے سرکشی کی، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر، اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَات، پھر اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا لو، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور دیکھنا انصاف کرنا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس کا تو خیر امکان ہے کہ کسی معاشرے میں بھی جب لوگ رہتے ہیں تو ان کا آپس میں اختلاف اور جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی ایسا جھگڑا ہو جائے تو بقیہ مسلمانوں کو اس جھگڑے کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر وہ اس مقصد کے لیے دونوں گروہوں کو بٹھا کر کوئی معاہدہ کرواتے ہیں اور پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک اس کی خلاف ورزی کر کے دوبارہ زیادتی کرتا ہے، تو اب تمام مسلمانوں کو اس زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑنا ہے، اور اس کو لڑ کے زبردستی پھر صلح صفائی کے لیے دوبارہ اسی فیصلے کی طرف لوٹانا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہاں امر اللہ کہہ رہے ہیں، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ اصل میں وہ امن کا معاہدہ ہے کہ جو مسلمانوں نے ان دونوں گروہوں کو بٹھا کے طے کیا تھا، اور پھر ایک گروہ نے اس کی خلاف ورزی کی تھی، تو فرمایا کہ تم یہ کرو، اور جب ان کو دوبارہ صلح کے لیے، امن کے لیے بٹھاؤ تو دیکھو عدل کرنا، انصاف کرنا۔ یہ دو الفاظ جو کہ
ایک ہی معنی رکھتے ہیں، کیوں استعمال کیے گئے؟ ظاہر ہے کہ زور دینے کے لیے، اس بات کو ایمفسائز کرنے کے لیے کہ انصاف کرنا چاہیے، اور یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کو انصاف کرنے والے ہی پسند ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف تو پہلی مرتبہ بھی کرنا چاہیے تھا جب پہلا معاہدہ ہوا تھا۔ انصاف تو انسان کو ہر حال میں کرنا چاہیے، اس موقع پر خاص انصاف کرنے پر اتنا زور کیوں دیا گیا کہ عدل اور قسط دو الگ الگ لفظ استعمال کیے گئے؟ اس کی وجہ بظاہر یہ لگتی ہے کہ معاملے کی صورت جس انداز کی ہے اس میں وہ گروہ کہ جس کے خلاف تمام مسلمان لڑے اور اس کو مجبور کیا کہ وہ آئے اور انصاف کی میز پر پھر بیٹھے، اس کا بڑا غالب امکان ہے کہ اکثر مسلمان اس کے خلاف ہوں گے، اور ان کے دل میں ایک تعصب ہوگا کہ انہوں نے پہلے بھی زیادتی کی، ہمارا وقت ضائع کیا، ہمارے وسائل اسباب ضائع کیے، اور اب یہ دوبارہ بیٹھے ہیں تو ان کے خلاف سختی کرتے ہیں اور ان کو سبق سکھاتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہیں اس کے باوجود عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ عدل اور انصاف کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں 2 آیات ہیں کہ جو تقریباً ایک ہی مفہوم رکھتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تاکہ اس بات کی اہمیت نمایاں ہو۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف کرنے کے لیے کھڑے ہو جانے والے بن جاؤ، انصاف کرنے والے بن جاؤ، شہداء للہ، اللہ کی گواہی دیتے ہوئے، یعنی تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے موجود ہونے کی تم گواہی دے رہے ہو، اور اس وجہ سے تمہیں بہرحال انصاف کرنا ہے، انصاف پر کھڑے ہونا ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ کہ انصاف کرنے کے نتیجے میں خود تمہارے اپنے مفادات پر زد پڑے، والدین کے مفادات پر زد پڑے یا رشتہ داروں کے مفادات پر زد پڑے، اس کے باوجود تمہیں انصاف کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نا انصاف لوگوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا جو بے انصافی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے پر زور دیا اور یہ بتا دیا کہ انصاف آدمی کیوں نہیں کرتا۔ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ خود غرض ہوتا ہے، اپنے مفادات، اپنے والدین کے مفادات، اپنے رشتہ داروں کے مفادات کو وہ ترجیح دیتا ہے، تو ایسا نہ کرو۔ دوسری آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 8 سورہ مائدہ کی، سورہ نمبر 5، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تقریباً وہی الفاظ، ذرا سے ترتیب کے فرق سے، ایمان والو ہو جاؤ قائم ہونے والے، کھڑے ہونے والے اللہ کے لیے گواہ بن کر انصاف پر، یعنی تم انصاف کرو، اور اس انصاف کے نتیجے میں تم جو کچھ عمل کرو گے تم اصل میں اللہ کے گواہ بنو گے، تم کھڑے ہو جاؤ، تم اس کو اپنا مشن بنا لو اور یہ اللہ کے لیے کرو اور اللہ کے گواہ بن جاؤ۔ وہاں بھی یہی بات کی گئی تھی اور آگے یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو تمہیں تمہاری اپنی ذاتی مفادات، تمہارے والدین کے مفادات اور تمہارے رشتہ داروں کے مفادات تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکیں۔ یہاں ایک اور بات بیان کی گئی، انصاف کرنے کے راستے میں رکاوٹیں یا تو انسان کی اپنی ذاتی، والدین یا رشتہ داروں کی کوئی انٹرسٹ ہوتی ہے، کوئی
ان کی طرف سے ایسا تقاضا ہوتا ہے کہ جو انصاف کے تقاضوں کو پامال کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک دوسری وجہ انصاف نہ کرنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جس کو یہاں بیان کیا گیا، فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور دیکھو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ترین ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کہ تمہارے انصاف کے نتیجے میں تمہارے اپنے دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہو، تمہیں تب بھی انصاف کرنا ہے، اور یہ جان لو کہ اللہ کا تقوی ہے کہ جو تمہیں انصاف کروائے گا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہ تقوی کے قریب ترین ہے۔ یہ بھی وہی بات ہے کہ جو ہم نے دیکھا اس سے پیچھے آیت نمبر 3 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے آگے پست رکھیں گے، اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے تقوی کے لیے۔ آیت اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 3، اس میں یہ فرمایا گیا، یہاں یہ فرمایا گیا کہ جو انصاف کرتا ہے وہی ہے کہ جو تقوی کے قریب ترین ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تقوی کی غیر معمولی نعمت سے نوازے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 10 میں، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ معاف کیجیے گا، آخر میں فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی یہ وہی بات ہے کہ تقوی تم پیدا کر سکتے ہو جب اپنے آپ کو اس بات پر ریمائنڈ کراتے رہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا لیا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخر کیوں نہیں ہوگا کہ تم دو مسلمان گروہوں کے درمیان جب لڑائی ہوگی تو تم ان کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ ایک خاندان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاندان میں پھوٹ پڑ جائے اور تم لوگ اس میں اپنا رول ادا کرنے کی کوشش نہ کرو؟ تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرا لیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مگر غیر مسلموں کے ساتھ اگر انسان نہ بھی دوستی کرے، نہ بھی تعلقات بہتر کرے، ان سے اگر جھگڑا بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ شاید بعض لوگ کہیں کہ اچھا ہی ہے، ان سے تو جھگڑا ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے ساتھ ایک ہی طرح کا یکساں سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہاں اصل میں بات یہ ہے کہ خطاب بھی مسلمانوں سے ہو رہا ہے۔ ایک مسلمانوں کی کمیونٹی بن گئی تھی، اب وہ نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ان کو اللہ کا یہ پیغام پہنچانا ضروری تھا کہ اب وہ آپس میں مل کے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف جھگڑا نہیں کریں گے، پھوٹ نہیں ڈالیں گے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 11 اور 12 کی طرف۔ یہ دو آیتیں وہ آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ کیا سوشل ایولز ہیں، وہ کیا 6 معاشرتی بیماریاں ہیں کہ جو جب کسی گروہ میں ہوتی ہیں تو پھر آپس میں آپ سے آپ پھوٹ پڑتی ہے، اور اگر ان کمزوریوں کو دور کر دیا جائے تو پھر مسلمان ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ یعنی وہ وجوہات کے جن کی بنا پر لوگ آپس میں کٹتے ہیں، وہ وجوہات
پھر ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، معاف کیجیے گا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کیا خبر کہ وہ کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر نکلیں، یعنی جن کا مذاق لوگ اڑا رہے ہیں وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر نکلیں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کیا خبر کہ مذاق اڑانے والیوں سے وہ عورتیں زیادہ بہتر نکلیں کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ پہلی وہ پرابلم، پہلی وہ بیماری کہ جس کو کہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا وہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ مذاق اڑانا وہ بیماری ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو دل ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں۔ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، چلیے کبھی کبھار اس کا موڈ اچھا ہوا تو شاید برداشت کر لے، لیکن ہر وقت برداشت نہیں کرے گا، اور اس کے نتیجے میں دل میں ایک دوسرے کے خلاف میل پیدا ہوگا، ٹینشن پیدا ہوگی، جس سے کہ مسلمانوں کے اتحاد میں رخنا آئے گا۔ دوسری بات فرمائی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر پان نہ کرو، پانے نہ دیا کرو، ایک دوسرے پر الزامات نہ دھرا کیا کرو۔ آپس میں آپ گفتگو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو آپ وہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ جس میں آپ ایک خاص انداز میں الزام تراشی کر رہے ہیں، یہ مت کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور دوسروں پر برے القاب نہ لگایا کرو، برے القاب دوسروں پر چسپاں نہ کیا کرو۔ یعنی آپ نے کسی کو دیکھا کہ اس کے اندر کوئی آپ کو عیب نظر آیا، ظاہری شکل و صورت میں، رنگت میں، جسامت میں، بولنے کے طریقے میں، چلنے کے طریقے میں، خاندان کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، اور آپ نے اس کو کوئی نام ایسا دے دیا جو اس کے اپنے اصل نام سے مختلف ہے۔ یہ بات ان ناموں کی نہیں ہو رہی کہ جو ایسی پیار میں رکھ دیے جاتے ہیں، پیٹ نیمز، نہیں، یہ اصل میں وہ نام ہے کہ جو برے نام ہیں، جو کچھ لوگوں کے رکھ دیے جاتے ہیں محض ان کا مذاق اڑانے کے لیے۔ فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برائی کا تو نام لینا بھی ایمان کے بعد برا ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو اب بھی توبہ نہیں کریں گے وہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا اور انہوں نے غلطی سے سمجھا کہ یہ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، لوگوں کا مذاق اڑا لیا، لوگوں کو طعنہ دینا شروع کر دیا، لوگوں کو برے ناموں سے پکارنا شروع کر دیا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ غلط ہے اور اس کے باوجود وہ توبہ نہ کرے، تو فرمایا کہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں۔ ظالم یعنی قرآن مجید کے بیان کے مطابق ظالم وہ ہوتا ہے جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ انسان اللہ کی طرف سے ایک اچھی فطرت لے کے آیا ہے، انسان اگر اپنی فطرت کو بگاڑتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ انسان اگر کوئی جان بوجھ کر غلط کام کرے گا تو آخرت میں وہ اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا، اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ مت کرو۔ اگلی آیت میں مزید 3 برائیوں کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے اجتناب کرو۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو تو جو لوگ ظاہر میں جیسے بولتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، اسی کی بنیاد پر فیصلہ کرو، کسی کے باطن میں جھانکنے کی کوشش نہ کرو،
کسی کی نیت پر شبہ نہ کرو. تمہیں کسی کی بات پر اطمینان نہیں ہے، تمہارا حق ہے کہ تم یہ کہو کہ مجھے اطمینان نہیں ہے، لیکن تم دوسرے کی بات کے پیچھے کوئی محرک، کوئی نیت تم تلاش کرنا شروع کرو، یہ تمہارا حق نہیں ہے. تم دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے. فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو اس حد تک آگے بڑھایا، یعنی بد ظنی، بدگمانی سے بچنے کے انسان کے اندر احتیاط کو، کہ ایک موقع پر جب اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا کہ وہ لوگ کہ جو مسلمان نہیں ہیں اور وہ کافر ہو گئے ہیں، بات کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ انکار کر رہے ہیں، تو پھر اب ان کے اوپر اللہ کا فیصلہ، اللہ کی سزا نافذ ہوگی. چنانچہ یہ سزا مسلمانوں کے ذریعے ہی سے نافذ ہوئی. ایک موقع پر کہتے ہیں کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک ایسا کافر آ گیا اسی طرح کے کسی جنگ میں کہ جس پر آپ نے تلوار چلانے کے لیے تلوار اٹھا لی اور ابھی اقدام کرنے ہی والے تھے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور اسامہ رضی اللہ عنہ نے تلوار چلا دی اور وہ شخص مر گیا. جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ بہت ناراض ہوئے. ظاہر ہے اسامہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، مگر حضور نے فرمایا کہ تم اسامہ کیا کرو گے قیامت کے روز جب یہی کلمہ تمہارے خلاف گواہی دے گا. ایک اور حدیث میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا تھا، تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا. یہ اصل میں وہی چیز ہے کہ ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ یہ گمان کریں کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. تو فرمایا ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور نہ تم تجسس کرو، نہ تم دوسروں کی ذاتی زندگی کی ٹوہ میں لگے رہو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی تم میں سے بعض لوگ بعض دوسروں کی غیبت کریں. یعنی نہ تم یہ کرو کہ جاننے کی کوشش کرو کہ کوئی اپنی ذاتی زندگی میں کیا کر رہا ہے، تاکہ تمہیں کوئی ایسی منفی بری خبریں معلوم ہوں جن کے نتیجے میں تم کو ایک خاص قسم کی گھٹیا مسرت ہو. ایک بندہ مومن کسی مکھی کی طرح گندگی پر نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ شہد کی مکھی کی طرح پھولوں کا رس چوستا ہے. وہ اچھائی، سچائی، پاکیزگی کا متلاشی ہوتا ہے، نہ کہ گندگی کا متلاشی ہوتا ہے. تو تجسس مت کرو اور نہ ہی غیبت کرو. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کسی کے پیٹھ کے پیچھے وہ بات کریں کہ جو بات اصل میں آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ بندہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے اور آپ اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک زبان کا ایک لذت ہوتی ہے آپس میں گفتگو میں، جو ایک انسان کو ایک بری قسم کی انسان کو خوشی ہوتی ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ مت کرو. اگر کوئی شخص کسی مقصد کے لیے، اصلاح کے مقصد کے لیے، ظلم سے بچانے کے لیے کسی کے غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بات کرتا ہے اور اس کا قطعاً اس سے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کچھ لطف حاصل کیا جائے، تو پھر یہ غیبت نہیں ہوگی. فرمایا کہ غیبت مت کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تو یہ چیز تو تمہیں بڑی ناپسند ہے.
یعنی تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے تصور ہی سے ایک گھن محسوس کرتے ہو، لیکن تم یہ بہرحال کرتے ہو کہ دوسرے کی غیر موجودگی میں غیبت کرتے ہو۔ دونوں میں جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی شخص کسی مردہ انسان کا گوشت کھائے تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ جس شخص کا وہ گوشت کھا رہا ہے وہ مر چکا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے جو شخص موجود نہیں ہے اور آپ اس کی غیبت کرتے ہیں تو اصل میں اس کی غیر موجودگی سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، تو کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم اس کو تو ناپسند کرتے ہو مگر غیبت کرتے رہتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی تم اس موقع پر اس حقیقت کو جان کر کہ یہ برائیاں بہت بری ہیں، بہت مہلک ہیں، تباہ کن ہیں، اللہ سے توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ 6 برائیاں ہیں جن کا کہ ذکر یہاں کیا گیا۔ 3 کا ذکر آیت نمبر 11 میں کیا اور 3 کا ذکر آیت نمبر 12 میں کیا۔ آیت نمبر 11 میں جن برائیوں کا ذکر کیا گیا وہ برائیاں ہیں کہ جو انسان کسی شخص کے سامنے کرتا ہے، مذاق اڑانا، طعنہ دینا، برے ناموں سے پکارنا۔ آیت نمبر 12 میں جو برائیاں بیان ہوئی ہیں وہ ہیں کہ جو انسان کسی کے سامنے نہیں کرتا، جیسے بدگمانی کرنا، تجسس کرنا، سپائنگ کرنا اور غیبت کرنا۔ ان 6 برائیوں سے روکا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اس لیے خاص طور پر روکا ہے کہ یہ وہ برائیاں ہیں کہ جو آدمی کرتا ہے بغیر یہ جانے سمجھے کہ وہ کوئی برا کام کر رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں لوگوں کے آپس میں اتحاد، ہمدردی اور میوچول رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت احترام یا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اچانک بڑے بڑے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت ہے مسلم کی، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس۔ جب آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ کون ہے تو لوگوں نے کہا جی کہ مفلس ہم اس شخص کو سمجھتے ہیں کہ جو درہم دینار نہیں رکھتا، جو ایک غریب آدمی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس اصل میں وہ شخص ہوگا کہ جو قیامت کے روز آئے گا بڑے نیکیاں لے کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، ایسے جیسے کہ ایک پہاڑ ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ لوگ اللہ کے پاس تقاضے لے کر آئیں گے کہ اس شخص نے ان کا حق مارا۔ کوئی کہے گا کہ اس نے میری چوری کی، کوئی کہے گا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، کوئی کہے گا اس نے میری غیبت کی، کوئی کہے گا اس نے میرا مذاق اڑایا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب جب لوگ آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس شخص کی نیکیوں میں سے کچھ حصہ، جتنا کہ اس کی زیادتی تھی، دے دلا کے ان کو واپس بھیج دیں گے، تا وقتے کہ اس کی نیکیاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اتنے لوگ آئیں گے اور لوگ پھر بھی آتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھر تم ایسا کرو کہ اپنی کوئی برائی یہاں چھوڑ جاؤ، تو وہ برائیاں اپنی اس کے لیے چھوڑ جائیں گے، اور ہوتے 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 برائیوں کا ایک پہاڑ ہے کہ جو وجود میں آ جائے گا، اور اس شخص کو اس کے نتیجے میں جہنم رسید کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ہے اصل میں میری امت کا مفلس۔ آیا تو اپنے طور پر بہت نیکیاں کر کے تھا، بہت نمازیں پڑھی تھیں، بہت روزے رکھے تھے،
لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کبھی اس بات میں احتیاط نہیں کی کہ وہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرے، لوگوں کے سامنے یا ان کے پیٹھ پیچھے ایسی حرکتیں نہ کرے جس سے ان کی زیادتی ہو، ان کے ساتھ زیادتی ہو، جس سے وہ ان کے بارے میں منفی رویہ اختیار کرے۔ تو فرمایا کہ جو یہ حرکتیں کرے گا وہ اصل میں میری امت کا مفلس ہے، اس لیے کہ تمام تر نیکیوں کے باوجود وہ اپنی نیکیوں کے وزن فائدے سے محروم ہو جائے گا، بلکہ وہ نیکیاں اور لوگوں کو مل جائیں گی۔ سو معلوم یہ ہوا کہ یہ اصل میں وہ برائیاں، ایولز ہیں کہ جن سے انسان کو ہر حال میں بچنا ہے، اور انہی کے نتیجے میں معاشرے میں لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا، انڈرسٹینڈنگ اور پیار محبت، ہمدردی، یہ نہیں قائم رہ سکتے۔ آخر میں یعنی سورہ مبارکہ تو آگے بھی چل رہی ہے، لیکن بہرحال اس موضوع سے متعلق جو زیادہ ریلیونٹ باتیں ہیں ان میں ایک آخری بات ہے جو آیت نمبر 13 میں بیان ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تم کو قبیلوں میں اور قوموں میں بانٹ دیا۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو، ایک دوسرے کو بتا سکو کہ میں فلاں قبیلے سے، فلاں قوم سے ہوں۔ یہ تم کو قبیلوں، قوموں، خاندانوں میں بانٹنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم میں سے کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ پر اپنے بڑائی کا اظہار کرے، اپنے سپیریئر ہونے کا اظہار کرے۔ فرمایا کہ سپیریئر تم میں سے سب سے محترم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے محترم اللہ کے نزدیک تم میں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہے کہ جو جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ اس وجہ سے کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر اپنی برتری، اپنی سپیریورٹی ثابت کرنے، کلیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات یہاں کیوں بیان کی گئی؟ یہ بات اس لیے بیان کی گئی کہ جو اس سے پہلے 6 برائیاں بیان کی گئی ہیں، مذاق اڑانا، طعنے دینا، برے القاب سے پکارنا، بدگمانی کرنا، تجسس کرنا، غیبت کرنا، یہ سب کی سب برائیاں اصل میں انسان تکبر کی وجہ سے کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے دوسرے سے، اور ان برائیوں میں ملوث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں کون بہتر ہے اور کون کہتر کمتر ہے، اس کا فیصلہ تو اس بنیاد پر ہوگا کہ تم میں کون متقی پرہیزگار ہے، اور تم میں کون متقی پرہیزگار ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہے کہ جو باخبر ہے، اللہ ہے کہ جو علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس وجہ سے کوئی دوسرا انسان اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تکبر ہے جو در حقیقت انسان کے لیے بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے اللہ کی نگاہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی جس دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام اس کو سن کر پریشان ہوئے، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ تکبر کیا ہے؟
ہم تو اچھا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا پہنو یا اچھا کھاؤ۔ تکبر اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، ایک بطر الحق، انسان حق کے آگے اکڑ جائے، اور دوسرا غمط الناس، دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ جب آپ دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں اور آپ کسی کے ساتھ زبانی حق بات سنتے ہیں اور اس کو اس لیے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک اکڑ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سپیریئر ہیں، تو اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جو تکبر ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ تکبر اگر کسی دل میں ہوگا رتی برابر بھی، تو پھر ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ تکبر کو دور کرنے کی کیا بنیاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اصل میں دو چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کو اگر احساس ہو جائے کہ وہ حقیقت ہیں، تو پھر انسان کو تکبر کرنے کی طرف کوئی میلان پیدا نہیں ہوگا۔ ایک یہ، تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، چنانچہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے سپیریئر کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 2، تمام انسان ایک آدم و حوا کی اولاد ہیں، ایک خاندان ہے، سب کے بزرگ جد امجد ایک ہی جوڑا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی خاندان میں کچھ لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھیں اور اسی خاندان کو بلانگ کرتے ہوئے کچھ لوگ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھیں؟ یہ تکبر ہے کہ جو انسان کو ڈسٹروائے کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں معاشرہ ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے نفرتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے دشمنیاں ہوتی ہیں، اور یوں معاشرے کے اندر اتحاد کی جگہ انتشار پیدا ہوتا ہے۔ سورہ حجرات میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چند اصول بتائے کہ جن اصولوں کو اگر لوگ پیش نظر رکھیں تو پھر اس کا امکان بہت کم ہوگا کہ معاشرے میں آپس میں جھگڑے، آپس میں ایک دوسرے سے شدید اختلافات، دشمنیاں اور نفرتیں پیدا ہوں گی۔ یہ سورہ مبارکہ چنانچہ مسلمانوں کے اندر اتحاد اور بھائی چارے کی سورہ ہے، اور اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو اگر صحیح طرح سے اختیار کیا جائے تو معاشرے میں اختلافات، یعنی شدید اختلافات، اور جس کو آپ کہیں نفرتیں، منافرتیں، یہ پیدا ہونا بند ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔